बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर अनक़रीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ने अपनी किताब तजल्लियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तहतियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इस रियासत के क़याम के 50 साल बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ज़ाहिर सी बात है कि 1946 और 1947 में इसराइल की बुनियाद डाली तो गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से सन 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नीज़ निसाई में जिस गज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक जमात हरासा अफ़गानिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान वगैरह से निकलकर मशरकी इलाका पर बरसरे पे कार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं इसकी पेशे हम साबित होंगी। नाज़रीन ग्रामी, काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालबन इसी साल होगा। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये रवायत रही है कि उमूमन वो 90 साल के आसपास ही फोत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान की उम्र 87 साल है। मुमकिन है कि वो 2024-25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी 2024 तक ही पूरे हो रहे हैं। नीज़ एक अरब आलिम है जिनका नाम शेख सादुकुल मुगलिसी अल मिरानी है। उन्होंने 2024 के करीब ही ज़हूर इमाम मेहदी की बात कही है। हासिल ये निकला कि ज़हूर इमाम मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 24 और 25 काफ़ी अहम साल हैं। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के गिरोह हज़रत इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं। एक खबर ये भी मौसूल हुई है कि मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडर इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सारी दुनिया में जहाज शुरू किया जाएगा और वो इसके लिए इनकी तलाश में हैं। काफ़ी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर सन 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं किसी तरह इन्हें पहचान सके, यानी इमाम मेहदी को किसी तरह पहचान सके। नाज़रीन ग्रामी, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपने एक बयान में कहा है जिसमें हज़रत ने सूरह काफ की तफसीर करते हुए बड़े अजीब नुक्ता पेश किया है। फरमाया है कि अल्लाह तबारक ताला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह काफ में किया है और सूरह काफ 15वें पारे के निस्फ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का हरूज 15वीं सदी के निस्फ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी चर्चा में होंगे, यानी इन्हें अरूज मिलेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे यही अंदाज़ा निकल के सामने आता है कि चूँकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ में आने का इम्कान है और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे। 5-6 साल कबल मतलब कि 45 से 46 हिजरी, जो अंग्रेजी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं।
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ناظرین گرامی، اب عروج دجال کی کچھ علامتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں دین کے بعد ہوا لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 4، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 5 پر پھر قسطنطنیہ مسلمان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 6، پھر صفیانی کا ظہور ہوگا، اور نمبر 7، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8 پر صفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ نمبر 9، بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ نمبر 10، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ و برباد ہوگی۔ نمبر 11، حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 12، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 14 پر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل کا عام ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ نمبر 15 پر پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 16، پھر یہ سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ نمبر 17 پر پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گی، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ اسلام میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کر دیں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کی پہلوں سے پرندے اڑیں گے۔ وہ مڑ کر گریں گے لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکیں گے، اور مار کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔
پھر یہ خبر نکلے گی دجال نکل آیا ہے، پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے، ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا، پھر وہاں سے بھاگے گا اور مقام لحد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائے، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و سکون سے رہیں گے، امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دارندیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا، اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ ناظرین گرامی، پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔